بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لب خاموش تھے مگر سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بولنے کی آواز صرف اس دکھیاری لڑکی کی تھی جس نے اپنا نام فریال بنت عبدالحمید بتایا تھا۔ اس کی سسکیاں سب کے دلوں پر خنجر کی طرح چل رہی تھیں۔ جب سسک کر وہ کہنے لگی، آپ جانتے ہیں سلطان محترم، میرا سگا باپ وہاں پر خاموش کھڑا تھا۔ میں اپنے سگے باپ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو میرا یہ شوہر مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا، آپ ہی اسے سمجھائیں کہ مجھے اس طرح کے جہنم میں مت دھکیلے۔ میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی، لیکن میرا باپ سر جھکائے ایک جانب کو کھڑا تھا، گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے، میرا تم پر حق تب تک تھا جب تک تم میرے گھر تھی، اب تم اپنے شوہر کے گھر ہو اور جو کچھ تمہارا شوہر کہے گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ میں کہنے لگی کہ کیسا شوہر جو مجھے کتنی مرتبہ طلاق دے چکا ہے، میری عزت نفس مجروح کر چکا ہے، جس کے لیے میں صرف ایک کھلونا ہوں۔ جب بھی اسے غصہ آتا ہے مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے نوچتا ہے، اس سے بھی اس کا من نہیں بڑھتا تو مجھے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد اس کی ہوس جاگ جائے تو مجھے نوچنے کے لیے پھر سے آتا ہے۔ سابقہ شوہروں کے نام لے لے کے مجھے اذیت دیتا ہے۔ میں جب انکار کروں کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا تو کہتا ہے کہ چل تیرا حلالہ کروا دیتا ہوں، پھر تو تم مجھ پر حلال ہو ہی جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی ایک سانس لینے کے لیے رکی۔ اس کی کہانی سن کر وہاں بیٹھی ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ سلطان محترم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے دربار میں آنے والی یہ معصوم سی لڑکی اپنے اندر اتنے دکھ درد چھپائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے جو کچھ کہا وہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھلا اس شخص کو کیسے زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ سب کچھ کرنے کا کہتا، جو کہ ایک مسلمان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے سلطان محترم دربار میں بیٹھے تھے۔ آس پاس درباری، وزیر، مشیر سبھی تھے۔ سلطان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ آج کوئی بھی دربار میں اپنی شکایت لے کر نہیں آیا تھا۔ اگلے پل انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سلطنت میں اب پرامن فضا قائم ہے۔ وہ شاہی خزانے پر اور پھر مزید ترقیاتی کاموں پر وزیروں کے ساتھ بات چیت میں مگن ہو گئے کہ تبھی دربار کے دروازے پر ایک لڑکی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ بے حد دبلی پتلی کمزور سی تھی، اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، تنہا تھی، بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہونے لگی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی دھن میں چلی آ رہی ہو، اس کا ذہن کہیں اور ہو اور وہ قدم سلطان محترم کے دربار میں آگے بڑھا رہی ہو۔ سلطان محترم نے اگلے پل ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو خاموش کروا دیا۔ اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگے جو مرے مرے قدموں کے ساتھ چل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو تشویش کا شکار ہو چکے تھے۔ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ وہ چلتی ہوئی سلطان محترم کے قریب آئی، لیکن اگلے پل بجائے سلطان محترم کو سلام پیش کرنے کے وہ منہ کے بل گر چکی تھی۔ سلطان محترم کے قدموں میں آ کر اس کمسن لڑکی کا سر لگا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان محترم تڑپ چکے تھے۔ اس لڑکی کو فوراً اپنے قدموں سے اٹھایا۔ وہاں پر موجود وزیر بھی آگے بڑھ چکے تھے۔ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا تھا؟ بظاہر تو کوئی چوٹ دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن جس قدر اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی تھی وہ کافی دکھی دل معلوم ہوتی تھی۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تو لڑکی کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگی۔ سلطان محترم کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان حال میں یہاں پر کیسے تشریف لائی ہو؟ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سلطان محترم اسے اپنے سامنے بٹھا چکے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم میں اپنی داستان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ شاید ہی آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہو جیسا میرے باپ نے میرے ساتھ کیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ ہر کوئی اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ آخر اس کے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا؟ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کتنی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، چاقو اٹھاتی ہوں، خود کو مارنا چاہتی ہوں، لیکن پھر ہمت نہیں کر پاتی۔ سلطان محترم میں بڑی بے چین ہوں، کہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی شخص موجود ہوگا، کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے ایسے گناہ کروائے ہیں جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے باپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سلطان محترم بے چین سے ہو گئے، اٹھ کر اس لڑکی کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے؟ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیسی ناانصافی کی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے باپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کروں گا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا،
وہاں پر کتنے ہی لوگ موجود تھے، اور ایک کی نظر کا مرکز وہ لڑکی تھی۔ سب سننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے، مگر لڑکی سلطان محترم سے کہنے لگی، آپ میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں، میں آپ کو اکیلے میں اپنی داستان سنانا چاہتی ہوں، مجھے حیا آتی ہے۔ مگر سلطان نے اگلے پل دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں کو دیکھا، پھر کہنے لگے کہ نہیں بیٹی، یہ سبھی لوگ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم اپنی داستان سناؤ، کسی کی جرت نہیں ہے جو تمہارے خلاف ایک لفظ بھی بولے۔ وہ لڑکی جو اپنی داستان سنانے لگی تو ہر کوئی سانس روکے اس لڑکی کی بات سن رہا تھا، جو رو بھی رہی تھی اور رو رو کر اپنے باپ کے بارے میں بتا بھی رہی تھی، جس نے جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا اور کروایا تھا، شاید ہی آج سے پہلے کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، میری عمر صرف 13 سال تھی جو میری والدہ میرے باپ سے طلاق لے کر چلی گئی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، کہتی تھی تمہارا باپ برا ہے، بے حیا ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میں رو رو کر کہتی، ماں مجھے آپ کے اور والد دونوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ماں کہتی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمہارا والد مجھے طلاق دے چکا ہے۔ میری ماں مجھے اپنے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں لے گئی، لیکن جب میرے ماموں نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بہن تم اگر یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، لیکن میں تمہاری اولاد کو یہاں پر نہیں پال سکتا۔ میرے بیٹے جوان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور تماشا لگتا پھرے۔ میرے ماموں نے پہلے خبردار کر دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ میرا خرچ نہیں اٹھانا چاہتے۔ مجبوراً میری ماں کو بھی مجھے واپس اپنے والد کے ساتھ چھوڑنا پڑا۔ مجھے لگا تھا شاید میرے والد اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنی میری ماں کہتی ہے، لیکن میں غلط تھی۔ میرے والد میں ہر طرح کی برائی تھی، یہاں تک کہ میرے ہوتے ہوئے وہ گھر میں غیر عورتوں کو لایا کرتے۔ میرا ایک بھائی تھا جو والد کی عادات دیکھ دیکھ کر انہی کی طرح بگڑتا چلا گیا۔ اکثر والد عورتوں کو لے کر دوسرے کمرے میں بند ہو جایا کرتے۔ آدھی رات کو وہ لڑکی ابا سے پیسے لینے کے بعد اس گھر سے چلی جایا کرتی اور میں کھڑکی کی اوٹ سے کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ عورتیں میرے والد کے کمرے میں کرنے کیا آتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے میرے والد کی توجہ میری جانب بڑھنے لگی۔ پہلے تو جو وہ مجھے کبھی کھانے تک کا نہیں پوچھتے تھے، اب کھانا ہی میری مرضی کا بننے لگا تھا۔ میرا بہت خیال رکھتے، میری پسند ناپسند کو اہمیت دیتے، بھائی سے زیادہ مجھے فوقیت دیتے۔ جیسے جیسے میں ہوش سنبھالنے لگی تو میرے والد مجھ سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ میں اپنی ماں تک کو بھول چکی تھی۔ پہلے جو کبھی کبھار ان سے ملنے چلے جایا کرتی، میں نے ان سے ہر رشتہ ناتا ہی توڑ دیا تھا۔ ایک روز وہ بھی آیا جب میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری شادی جس شخص سے طے کی گئی میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، بس اتنا پتا تھا کہ میرے والد کے ساتھ اس شخص کی بہت گہری دوستی ہے۔ نکاح کا دن آیا اور نکاح کر کے ساتھ ہی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھی میں اپنا محبوب مان چکی تھی، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے جی جان سے انہیں اپنا شوہر مان لیا۔ یہ سوچ لیا کہ مرتے دم تک اس کی بیوی بن کر رہوں گی، لیکن شادی کو ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ شخص گھر آیا۔ میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، پوچھنے لگی کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا، لیکن اگلے ہی پل وہ مجھے تھپڑ مار چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا غرض، میرا دن جیسا بھی گزرا ہو، چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس، میرا تم سے اب کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا۔ اتنا کہنے کے بعد اس شخص نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو حیرت سے دیکھ رہی تھی، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، آخر میری کس غلطی کی بنا پر مجھے طلاق دی گئی۔ میں روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، لیکن میرے والد تو یوں بیٹھا تھا جیسے پہلے ہی انہیں معلوم ہو کہ جیسے میں اجڑ کر ان کے گھر آنے لگی ہوں۔ میرے بھائی کو تو میری خوشی اور غم میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو والد سے بھی 2 ہاتھ آگے کا آوارہ ہو چکا تھا۔ باپ کو جب بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو میرے والد نے صرف میرے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، فکر مت کرو، خدا اس کمینے کو ضرور سبق سکھائے گا۔ اتنا کہہ کر میرے والد وہاں سے جا چکے تھے۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی تو ایک مرتبہ پھر میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن میرے والد نے تو سارے انتظام کر لیے تھے۔ میں تو ابھی اپنے پہلے شوہر کو ہی نہیں بھول پائی تھی۔ والد سے کہنے لگی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، لیکن وہ کافی سختی سے پیش آنے لگے تھے۔ اس مرتبہ بھی میرا نکاح ہو گیا، جو 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ لوگ مجھے چھوڑ کیوں دیتے ہیں۔ اب تو رشتہ دار خاندان والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، کہتے تھے کہ یقیناً لڑکی میں ہی کوئی عیب ہے، ورنہ کوئی اتنی کم سن لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے بھیج دیتا ہے۔ میرے والد کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ میں یہ سب کچھ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا جب لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پہلے دوسرا اور پھر میرا تیسرا نکاح بھی کروا دیا گیا۔ اس مرتبہ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ ہو جائے میں شادی نبھا کر ہی رہوں گی،
لیکن اس مرتبہ اس شخص نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے حق زوجیت بھی وصول کرتا، وہ مجھے بہت مارتا، میری ناک اور منہ سے خون آنے لگتا، وہ مجھے میرے پہلے 2 شوہروں کے نام یاد کروا کر ذلیل کرتا، جلتے ہوئے کوئلے لا کر میرے جسم پر لگاتا، کہتا کہ انہوں نے تمہیں جہاں جہاں چھوا تھا نا، میں تمہارے جسم کے ہر اس حصے کو جلا دوں گا جہاں پر ان دونوں نے اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ میں روتی چلاتی رہتی، لیکن اس شخص کو رحم نہیں آتا تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے والد کو بھی بتایا کہ وہ شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے، لیکن والد کہتے کہ گھر آسانی سے نہیں بستے، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن تیسری مرتبہ بھی میں طلاق یافتہ کا ٹھپا لے کر میکے آ چکی تھی۔ میرا بھائی مجھے تانے دینے لگا تھا، جبکہ میرے والد کو ان سب باتوں سے گویا فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں تو جیسے کوئی انسان تھی ہی نہیں، میرے دل میں پتھر تھا جسے جب چاہے اٹھا کر کہیں بھی کسی کے آگے بھی پھینک دیا گیا ہو۔ میرا جی چاہا کہ میں مر جاؤں۔ اپنے والد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں مزید لوگوں میں مذاق نہیں بننا چاہتی، لیکن وہ کہنے لگے کہ اس مرتبہ جو تمہارا نکاح کرواؤں گا وہ شخص ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تم سے بہت محبت کرے گا۔ میں والد کے قدموں میں گر گئی، والد کے قدموں میں گر کر رونے لگی کہ مجھے اب کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ لیکن میرے والد کہنے لگے تمہیں میں نے تمہاری ماں سے جدا رکھا ہے اس لیے تاکہ تم میرے کام آ سکو۔ ان کی آدھی ادھوری بات اس وقت تو میں سمجھ نہ سکی، لیکن جو میرا چوتھا نکاح ایک بڈھے سے کروا دیا گیا تو وہ اپنی جیب سے کئی دینار نکال کر میرے والد کے ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ 3 پوٹلیاں دیناروں سے بڑی ہوئی میرے والد کے ہاتھ پر رکھ دی گئیں تو میرے والد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی، میرے دل میں اپنے والد کے لیے نفرت آنے لگی، لیکن میرا باپ اور میرا بھائی بیچ کر وہ پیسے آپس میں بانٹ رہے تھے۔ میں جو جیسے زندہ لاش بن چکی تھی، اپنے چوتھے شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس دفعہ تو سوچ لیا تھا کہ مر جاؤں گی مگر اس گھر سے نہیں نکلوں گی، مگر یہ برا شوہر تو پہلے 3 سے بھی زیادہ ظالم تھا، بات بات پر مارتا نوچتا، شوہر ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کرتا، مجھے جلا کر رلا کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایک روز تو حد ہی کر دی، مجھے طلاق دے دی اور طلاق دے کر بولا کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا، تمہیں میں اس گھر سے کہیں جانے تو نہیں دوں گا، تم جیسی لڑکی مجھے کہیں مل نہیں سکتی۔ مجھے اپنے وجود سے گن آنے لگی۔ سلطان محترم جب وہ شخص مجھے میرے ہی باپ کے گھر لے گیا، میرے تو وجود میں گویا جان ہی نہیں بچی تھی جب اس نے کہا کہ تمہارا حلالہ تمہارے اس بھائی سے کروں گا۔ میں روتی رہی چلاتی رہی، لیکن انہوں نے زبردستی میرا حلالہ میرے بھائی سے کر دیا، اور پھر بھائی نے میرے ساتھ جو کیا میں یہاں پر بیان تک نہیں کر سکتی۔ میں زندہ لاش بن چکی تھی، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اپنے بھائی کا منہ نوچتی رہ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں، عزت ہوں، لیکن وہ بھی بس اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مجھے حلالہ کے لیے میرے ہی بھائی کے پاس بھیجا گیا، اور ہر بار وہ شخص مجھ سے نکاح کر کے نہ صرف ہمارے دین کی توہین کر رہا ہے بلکہ رشتوں کا تقدس بھی پامال کر رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی تھی، اب تو شاید اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اس قدر آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھی کہ گویا اب خون ابل پڑے گا۔ سلطان محترم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس دکھی لڑکی کی داستان سن کر خود بھی غمگین ہو چکے تھے۔ سلطان محترم اٹھے، کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، تم پر اس عمر میں کتنی ہی زیادہ دکھوں کا وزن ڈال دیا گیا ہے، مگر تم فکر مت کرو، سلطان کی بارگاہ میں آنے کے بعد کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، بس تم دیکھو میں تمہارے ساتھ غلط کرنے والوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تمہارا باپ ذلیل ترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے جس نے اپنی بیٹی کا سودا کر کے اسے نکاح کا نام دیا، نکاح جیسے رشتے کے تقدس کو اس نے تار تار کر دیا۔ سلطان محترم نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اس لڑکی کو دلاسا دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگوں کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی تھی، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان محترم بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر یہاں تک آئی ہوں، اب واپس نہیں جانا چاہتی، خدا را مجھے موت کی سزا سنا دیں، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے مار دیں۔ لیکن سلطان محترم اسے سمجھانے دینے کے بعد اپنے وزیر سے مخاطب ہوئے تھے۔ وزیر ہاتھ باندھ کر سلطان محترم کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان محترم وزیر کو کچھ سمجھانے لگے، جسے سن کر وزیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ سلطان محترم کے منصوبے کے مطابق وہ لڑکی واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کا حلالہ تھا۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کے گھر موجود تھی۔ باپ کو تو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جبکہ بھائی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کہنے لگا، خود کو دلہنوں کی طرح تیار کر کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکی نے اندھیرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس بات سے وہ لوگ انجان تھے کہ گھر میں صرف فریال ہی داخل نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ سلطان محترم کا وزیر بھی داخل ہو چکا ہے، جو کہ فریال کے کمرے میں بستر کے نیچے موجود تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فریال کا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔
آ کر ہنسنے لگا۔ فریال کا خوب مذاق اڑانے لگا کہ تم تو مردوں کے بیچ ایک کھلونا بن کر رہ چکی ہو، شاید آج سے پہلے کسی اور عورت کی اس قدر تذلیل ہوئی ہو جیسے کہ تمہاری تذلیل ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیسے مگر فریال صبر کر کے بیٹھی تھی۔ جیسی فریال کا بھائی آگے بڑھنے لگا تو اگلے ہی پل وزیر نے بیڈ کے نیچے سے ہاتھ نکال کر وہ خنجر اس کے بھائی کے پیر میں گھونپ دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا۔ گھر میں بیٹھا ہوا فریال کا باپ اور اس کا برا شوہر بھاگ کر کمرے میں آئے تھے، لیکن تب تک کمرے کے دروازے پر فریال کا بھائی زمین پر گر کر اپنا پیر پکڑ کر چیخے جا رہا تھا۔ خون فرش پر پھیل چکا تھا، پاؤں میں خنجر ابھی بھی پھنسا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر اندر داخل ہوئے تھے، لیکن جب کمرے میں فریال کے ساتھ سلطان محترم کے وزیر کو دیکھا تو وہ گھبرا چکے تھے۔ اگلی پل گھر کی دیواروں سے سپاہی کود کر گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور پھر سب کو ہتھ کریاں پہنا کر سلطان محترم کے دربار میں حاضر کیا گیا تھا۔ سبھی سر جھکا کر کھڑے تھے، چہرے پسینے سے شرابور تھے، جبکہ سلطان محترم کے ساتھ فریال سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان محترم نے سپاہیوں کو بھیج کر فریال کے سابقہ تینوں شوہروں کو بھی وہاں پر بلا لیا تھا۔ سب سے پہلے شوہر سے پوچھ گچھ کی، پھر دوسرے اور پھر تیسرے سے۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ اس شخص نے پیسوں کے عوض اپنی بیٹی ہمیں بیچی تھی، وہ بھی نکاح کے نام پر، لیکن ہمارا تو کام ہی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرنا ہے۔ مطلب پورا ہونے کے بعد ہم نے اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ فریال ایک جانب کو بت بنی کھڑی تھی۔ جب چوتھے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا، کہنے لگا کہ سلطان مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اس لڑکی کو دوبارہ کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ اس شخص نے میرا بہت ادھار دینا تھا، اس نے میرا قرض اتارنے کے لیے اپنی بیٹی مجھ سے نکاح میں دی تھی، اس لیے جب بھی مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی اور اس کے باپ پر غصہ آتا تو میں اسے خوب ذلیل کرتا ہوں اور جان بوجھ کر اس کا حلالہ اس کے بھائی سے کرواتا ہوں۔ اگلی پل سلطان محترم اٹھے، ہاتھ میں ہتھیار لے کر ان تینوں باپ بیٹے اور شوہر کے منہ پر مارا تھا۔ وہ تینوں تو خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ جب سلطان محترم کا باروب انداز میں بولے، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تمہیں مقدس رشتوں کا احترام نہیں ہے؟ تم خود کو مسلمان کہتے ہو، تمہاری رگوں میں خون ہے یا شیطان پلید کی شیطانیت تمہاری رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے؟ ایک مسلمان کیسے رشتوں کے تقدس کو پامال کر سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اگلی پل فریال کا باپ روتے ہوئے سلطان محترم کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، نہیں سلطان محترم، حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم، دراصل میرا بیٹا فریال کا سگا بھائی نہیں ہے۔ یہ نیا انکشاف تھا جو سلطان محترم کے دربار میں سب پر ہوا تھا۔ سلطان محترم اس شخص کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زخمی بھائی ابھی بھی اپنے پیر کو پکڑے درد سے بلبلا رہا تھا جب وہ شخص کہنے لگا کہ یہ لڑکا میری سابقہ بیوی کی سہیلی کا بیٹا تھا، اس کی سہیلی وفات پا گئی تو اپنا بیٹا میری بیوی کے سپرد کر گئی، تب سے ہی یہ لڑکا ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ بات فریال نہیں جانتی تھی، نہ ہی آج تک میں نے اس کے گوش گزار کیا۔ فریال پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، ایک بوجھ اس کے سر سے کم ہوا تھا کہ اس کا نکاح اس کے بھائی کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن جس قدر اس کی عزت پامال کی گئی تھی وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ بھلے وہ فریال کا سگا بھائی نہ تھا، لیکن منہ بولا لے پالک تو تھا، اسے سگا بھائی سمجھتی تھی۔ سلطان محترم نے فوراً وہاں پہ کھڑے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس باپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، بیچ چوراہے پر ڈنکے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اسے پتھر مارے جائیں۔ سلطنت کی ہر بیٹی کو یہاں پر بلایا جائے اور پتھر مار کر ایسے باپ کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ یہ سن کر سپاہی فوراً فریال کے باپ کو گھسیٹ کر لے جا چکے تھے، جبکہ اس کے سابقہ تینوں شوہروں کو سود خوری اور جوئے بازی کے الزام میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محترم نے فریال کے بھائی کو بھی کوڑے مارنے کا کہا اور پھر اسے باپ کے ساتھ ہی پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ پیچھے فریال کا برا شوہر بچ چکا تھا جو کہ رو رہا تھا کہ میں ہمیشہ فریال کو اب خوش رکھوں گا، لیکن سلطان محترم نے اسے بھی بھوکا پیاسا قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک تم زندہ رہ سکتے ہو رہو، جیسے ہی تم مرو گے تمہیں اٹھا کر قید خانے سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ روتا چلاتا رہا مگر سپاہی اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جا چکے تھے۔ عین اسی وقت فریال بے ہوش ہو چکی تھی۔ طبیب کو بلایا گیا۔ فریال کا دل دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ طبیب علاج کر رہا تھا، لیکن یہی کہنا تھا کہ اس لڑکی کے دل نے اتنا بوجھ اپنے اندر سما رکھا ہے کہ یہ لڑکی اب شاید ہی زندہ ہو سکے۔ فوراً شاہی باغیچے سے قیمتی جڑی بوٹیاں سلطان محترم کے حکم پر منگوائی گئیں۔ فریال 2 دن بعد ہوش میں تو آ چکی تھی مگر رو رو کر یہی کہتی، مجھے مار دیا جائے، سلطان محترم مجھے بھی پھانسی دے دیجیے۔ اس مرتبہ بھی ذرا ہوش آنے پر وہ یہی بولی کہ جب اپنی گال پر ایک لمس محسوس کیا، آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے فریال کی والدہ موجود تھی۔ ماں کو دیکھ کر بیٹی سسک سسک کر رونے لگی، ماں سے لیٹ کر دل کا غبار ہلکا کرنے لگی، جبکہ وہی سلطان محترم نے سب کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے بعد دونوں ماں بیٹی کو اپنے محل میں کنیز بنا لیا۔
جس قدر ستم فاریال پر ہوئے تھے اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا۔ سلطان محترم بذات خود اس کے لیے طبیب بلواتے، اسے صبح و شام قرآن مجید تلاوت کرنے کا کہتے، یہ یقین دلایا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، بس ہمیشہ اس کی ذات سے توکل رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ فاریال ایک اپنی آخری سانس تک سلطان کے محل میں بطور کنیز رہی، لیکن دوبارہ کبھی شادی نہیں کی۔ مزید ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔